بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کو جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیگر معجزات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانے کا حکم، اور ہے زبان کی لکنت کی وجہ سے دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ اس بارے میں آپ جانیں گے ویڈیو میں۔ چلتے ہیں ہم اب آج کی ویڈیو کی طرف۔ سورہ اعراف ترجمہ۔ اور بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعونیوں کو قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی سے، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، تو جب آتا ہے ان پر خوشحالی کا دور تو کہتے ہیں ہم مستحق ہیں اس کے، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی تکلیف تو بدفعلی پکڑتے ہیں۔ موسیٰ سے اور آپ کے ساتھیوں سے سن لو ان کی بدفعلی جو مقافات عمل کے قانون کے مطابق اللہ کے پاس سے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، اور انہوں نے کہا کیسی دین تم لائے ہو، ہمارے پاس نشانی معجزہ تاکہ تو جادو کرے ہم پر، اس سے ہرگز نہیں، ہم تم پر ایمان لانے والے۔ پھر بھیجا ہم نے اس پر طوفان اور ٹھڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب واضح نشانیاں تھیں، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ پیشہ ور مجرم تھے۔ یہ 9 معجزے ان 10 احکامات کے علاوہ ہیں۔ ان 9 کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے، اور وہ 10 احکامات شریعت سے متعلق ہیں۔ میں نے یہ وضاحت کے لیے مناسب سمجھی کہ کیونکہ بعض لوگوں نے غلطی سے ان احکامات 10 میں شمار کیا تھا، ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات میں ان کے متعلق تفصیلی گفتگو کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم۔ آپ نے عرض کیا اے اللہ، میں نے تو قتل کیا تھا ان سے ایک شخص کو، پس میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے گفتگو کرنے میں، تو اسے بھیج میرے ساتھ میرا مددگار بنا کر، تاکہ وہ میری تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم مضبوط کریں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی سے، اور ہم عطا کریں گے تمہیں ایسا غلبہ اور شوق کہ وہ تمہیں اذیت نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے باعث تم دونوں اور تمہارے پیروکار غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے رسول اور کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق خبر دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دشمن خدا فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، جس کے خوف اور ظلم سے وہ مصر سے بھاگے تھے، جبکہ ایک قبطی کے قتل کی وجہ سے سارا مصر آپ کے خلاف غم و غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ ایسے میں آپ علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حکم کے جواب میں عرض کیا اے اللہ، میں نے تو قتل کیا تھا ان سے ایک شخص کو، بس میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے گفتگو کرنے میں تو اسے بھیج میرے ساتھ میرا مددگار بنا کر، تاکہ وہ میری تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں وہ مجھے جھٹلائیں، یعنی اسے میرا معاون مددگار اور وزیر بنا دے کہ تبلیغ دین میں میری مدد کرے، اور انہیں تیرا پیغام پہنچانے میں میرے ساتھ تعاون کرے، کیونکہ وہ مجھ سے گفتگو میں زیادہ فصیح اور بات پہنچانے میں بلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کے جواب میں فرماتے ہیں ترجمہ۔ ہم مضبوط کریں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی سے، اور ہم عطا کریں گے تمہیں ایسا غلبہ کہ وہ تمہیں اذیت نہیں پہنچا سکیں گے، یعنی تم دونوں بھائیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ تم ہمارے معجزات لے کر ان کے سامنا کرو گے۔
زبان کی لکنت کی وجہ اور دعا۔ ترجمہ: جائیے، فرعون کے پاس وہ سرکش بن گیا ہے۔ آپ نے دعا مانگی، اے میرے اللہ، کشادہ فرما دے میرے لیے میرا سینہ، اور آسان فرما دے میرے لیے میرا گھٹن کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی، تاکہ اچھی طرح سمجھ سکے وہ میری بات کو۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، کیونکہ آپ نے بچپن میں انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر پیار کر رہا تھا۔ آپ بہت چھوٹے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن کی اس عمر میں بھی دشمن خدا کو داڑھی سے پکڑ کر کھینچا۔ فرعون کو شک پڑ گیا کہ کہیں یہ تو وہ بچہ نہیں جو میری سلطنت کا خاتمہ کرے۔ اس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تڑپ اٹھیں اور کہنے لگیں، فرعون، موسیٰ بچہ ہے، اس کی حرکت پر نہ جائیے، ذرا اس کا امتحان لے لیجیے۔ یہ تو انگارے اور پھل میں تمیز بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اسے کیا خبر کہ آپ کتنے بڑے آدمی ہیں جس کی وہ گستاخی کر رہا ہے۔ فرعون نے پھل اور انگارہ ایک ہی پلیٹ میں رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر انگارہ منہ میں رکھ لیا، جس سے آپ علیہ السلام کی زبان جل گئی، اور قدرت خداوندی سے آپ فرعون کے ظلم سے بچ گئے۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ، میری زبان کی اتنی گرہ کھول دے کہ یہ لوگ آسانی سے میری بات سمجھ سکیں۔ آپ نے اس گرہ سے کے مکمل طور پر کھولنے کی دعا نہیں مانگی تھی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حسب ضرورت اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے تھے، اسی لیے آپ کی زبان میں آخری دم تک کچھ لکنت رہی۔ اسی لیے فرعون لعین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی اور کہا تھا، ترجمہ: اور بات بھی صاف نہیں کر سکتا، یعنی اپنا مدعا پوری طور پر بیان کرنے پر قادر نہیں، جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ کھول کر بیان نہیں کر سکتا، دل کی بات زبان پر لانے میں اسے مشکل پیش آتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ترجمہ: اور مقرر فرما میرا وزیر میرے خاندان سے، یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے، مضبوط فرما دے، اس سے میری کمر اور شریک کر دے اسے میری اس مہم میں، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیان کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ بے شک تو ہمارے ظاہر و باطن کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب جواب ملائکہ آپ کی درخواست منظور کر لی گئی، یعنی اے میرے کلیم، آپ نے جو کچھ مانگا ہم نے عطا فرما دیا، ہم نے آپ کے سارے مطالبے پورے کر دیے۔ یہ آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عند اللہ مقام و مرتبے کو واضح کرتی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال بھی کیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کی اس درخواست کو بھی منظور فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی وحی سے نوازا۔ یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی شان والے تھے۔ سورہ مریم، ترجمہ: ہم نے بخشا انہیں اپنی خاص رحمت سے ان کا بھائی ہارون جو نبی تھا۔ بھائی پر ایمان لانے والا پیغمبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حج کی شہادت کے لیے تشریف لے جا رہی تھی کہ قافلے میں سے ایک شخص نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ وہ کون ہے جو اپنے بھائی پر ایمان لایا۔
تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کجاوے کے ساتھ چلنے والے آدمی کو بتایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران علیہ السلام تھے۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کے حق میں سفارش کی تو اللہ نے ان پر وحی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا کیا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس میں کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر اس قسم کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔